السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو رایا اور کینولا میں جڑی بوٹیوں کے کنٹرول کے حوالے سے ہے، جس میں ہم دیکھیں گے کہ جڑی بوٹیوں کو اگنے سے پہلے اور اگنے کے بعد کس کس زہر سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ عام طور پر رایا اور کینولا میں جڑی بوٹیوں کا مسئلہ اتنا زیادہ نہیں ہوتا، لیکن بعض اوقات جڑی بوٹیاں اگاتی ہیں جو کہ فصل کی پیداوار میں کمی کا باعث بنتی ہیں اور بعض اوقات فصل کو فلاپ یا فیل کر دیتے ہیں، کیونکہ جب یہ فصل کے ساتھ ہی اگتی ہیں تو ان کی گروتھ زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ زمین سے زیادہ خوراک اور پانی اور فضا سے دھوپ حاصل کر لیتی ہیں، جس کی وجہ سے پودا کمزور رہ جاتا ہے اور فصل میں کی پیداوار میں کمی واقع ہوتی ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان کو اگنے سے پہلے ہی کنٹرول کریں، اور اگر اگ بھی آئیں تو انہیں پہلی سٹیج پر ہی تلف کر دیا جائے۔ اور اگر کسی کھیت میں جڑی بوٹیوں کا زیادہ مسئلہ ہے تو وہاں اسے کاشت نہ کیا جائے، بلکہ اس کی بجائے گندم کاشت کر لی جائے، کیونکہ اس میں ہم دونوں چوڑے پتے اور نکیلے پتے دونوں والی سپرے کر سکتے ہیں، جس سے اگلے سال جڑی بوٹیوں کے اگاؤ میں کافی کمی ہو سکتی ہے۔ تو آئیے اب دیکھتے ہیں کہ کینولا اور رایا سے جڑی بوٹیوں کا کیمیائی طریقے سے کیسے کنٹرول کیا جاتا ہے۔ تو اس میں دو قسم کے زہر ہوتے ہیں۔ پہلا وہ جو ہم جڑی بوٹیوں کے اگنے سے پہلے استعمال کریں، اور دوسرا وہ جو جڑی بوٹیوں کے اگنے کے بعد استعمال کریں۔ بات کریں پری ایمرجنس یعنی کہ جڑی بوٹیوں کو اگنے سے پہلے کنٹرول کرنے کے حوالے سے، تو اس میں ہم ڈول گولڈ یعنی کہ اسمیٹاکلور 800 ملی لیٹر فی ایکڑ کے حساب سے استعمال کرتے ہیں۔ اس کو استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے زمین کو رونی کیا جائے، اور جب زمین تر و تر حالت میں ہو تو کاشت کرتے وقت صبح سورج نکلنے سے پہلے اور شام کو سورج ڈلتے وقت اس وقت استعمال کرنا ہے، اور جیسے ہی آپ آخری سواگا لگائیں تو اس کے پیچھے ہی بندہ سپرے کے لیے ریڈی ہو اور سپرے کر دیں، تاکہ وتر برقرار رہے اور جڑی بوٹیوں کا کنٹرول اچھے طریقے سے ہو۔ اس کو استعمال کرتے وقت اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ گپ چھٹ کے طریقہ یا کسی بھی اور ایسے طریقہ جس میں بیج کو بوتے وقت پانی لگتا ہو، تو اس میں اس کا استعمال ہرگز نہیں کرنا، کیونکہ اس سے جڑی بوٹیاں تو کنٹرول ہو جاتی ہیں، یہ بیج بھی اگاتا ہے، لیکن بیج پر سٹریس آتا ہے جس سے فصل کی ابتدائی گروتھ میں کمی واقع ہوتی ہے۔ اب بات کریں پوسٹ ایمرجنس یعنی کہ جڑی بوٹیوں کے اگاؤ کے بعد ان کا کنٹرول کیسے کرنا ہے۔ تو اس میں اکثر دیکھا ہوگا کہ جب ہم رایا اور کینولا کو اگیتا گپ چھٹ کے طریقے سے کاشت کرتے ہیں تو اس میں اٹ سٹ، اور اسی طرح اگر ہم اسے لیٹ کاشت کرتے ہیں 20 اکتوبر یا اس کے بعد، تو اس میں سردیوں کی جڑی بوٹیوں کا کافی زیادہ مسئلہ ہوتا ہے۔ تو ان دونوں قسم کی جڑی بوٹیاں جس میں چوڑے پتے والی اور نکیلے پتے والی شامل ہیں، ان کو کنٹرول کرنے کے لیے میٹائزا کلور نامی ایک زہر ہے۔ یہ کینزو کے پاس پرٹ کے نام سے ایک پروڈکٹ ہے۔ اس کو 300 سے لے کر 400 ملی لیٹر فی ایکڑ کے حساب سے استعمال کرنا چاہیے، اور اگر اس کے علاوہ کسی اور کمپنی کے پاس بھی ایسا زہر ہو جس میں میٹائزا کلور ہو، وہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور اگر صرف نوکیلے پتے والی جڑی بوٹیوں کا مسئلہ ہو تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کوزیلوفاپ، جو کہ مختلف کمپنیوں کے پاس مختلف ناموں سے موجود ہے، جیسا کہ ٹاپسن کیمیکل والوں کے پاس گیپ کے نام سے ہے، اس کو 250 سے لے کر 280 ملی لیٹر فی ایکڑ کے حساب سے استعمال کرنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ سجنٹا کی ایکسیل، جو کہ ہم گندم میں نکیلے پتے والی جڑی بوٹیوں کو کنٹرول کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، جس کی مقدار 300 سے لے کر 350 ملی لیٹر فی ایکڑ کے حساب سے استعمال کی جاتی ہے۔ یہ دونوں زہریں نکیلے پتے والی جڑی بوٹیوں کو کنٹرول کرنے کے لیے مؤثر ہیں۔ پوسٹ ایمرجنس زہروں کے استعمال سے فصل پر تھوڑا بہت سٹریس لازمی آتا ہے،
تو آپ دیکھیں اگر فصل پر سٹریس ہے تو اس پر امائنو ایسڈ کا سپرے کر دیں۔ اور اگر آپ نے کینولا یا رایا گھر کا تیل استعمال کرنے کے لیے لگایا ہے تو اس میں جڑی بوٹیوں کا کنٹرول ہاتھ سے یا گوڈی کی مدد سے کرنا چاہیے۔ تو اس صورت میں اگر گوڈی کرنی ہو تو پہلا پانی لگانے سے پہلے کر دی جائے، اور اگر ویسے ہی ہاتھ سے جڑی بوٹیوں کو نکالنا ہو تو پہلے پانی کے بعد نکال دینا چاہیے۔ اور اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ وہ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، اس کا جلد از جلد جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ اور آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔